السلام علیکم، میں فہیم قریشی پھر سے حاضر ہوں آپ کے سامنے دلی سے جڑی ایک اور داستان کو لے کر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے بلاگ میں بتایا تھا کہ دلی وہ شہر جہاں حکومتوں نے اپنے تخت لگائے، جہاں بادشاہوں نے سیاست کی عمارتیں بنائیں، مگر اسی زمین پر اولیاء کی روحانیت کا بھی مرکز رہا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا کسی نہ کسی اہل اللہ یعنی اللہ والے کی دعاؤں کے سائے میں ہے، اور انہی اللہ والوں میں سے ایک ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے دلی میں توحید کی شمع کو روشن کیا، محبت اور عدل کی زمین بنایا اور اس کے رسالت سے دلوں کو معطر کیا۔ آپ کی پیدائش سن 1173 میں ہوئی شہر جو اس وقت فرغانہ موجودہ ازبکستان کا حصہ تھا۔ آپ کا نام بختیار بن عثمان العسی البخاری تھا۔ وہ بچپن سے ہی علم اور روحانیت کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ آپ نے قرآن پاک کی تعلیم کے علاوہ حدیث، فقہ، تصوف اور عربی فارسی زبان کے ہر علم میں مہارت حاصل کی، مگر آپ کے دل میں ایک سوال ہمیشہ گونجتا رہا، علم تو مل گیا مگر دل کی تشنگی کون بجھائے؟ یہی سوال انہیں اس سفر پہ لے چلا جہاں سے ان کی روحانیت کا آغاز ہوا۔ جوانی کے دور میں آپ اجمیر پہنچے، جہاں اس وقت روحانیت کا سورج چمک رہا تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت میں۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہلی بار آپ کے سامنے پہنچے تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر میں پہچان لیا اور فرمایا، یہ نوجوان ہماری نظروں کا نور بنے گا، دلی اس کی روحانی مہک سے آباد ہوگی۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پر بیعت ہو کر آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے صرف خواجہ اجمیری کے دستے حق پر علم ہی حاصل نہیں کیا بلکہ اخلاق اور عشق الہی کی تعلیم حاصل کی اور روحانیت کی منازلوں کو طے کیا۔ جب روحانیت کا سفر مکمل ہوا تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو حکم دیا، اب آپ دلی جاؤ اور وہاں جا کر توحید کی شمع کو روشن کرو۔ مرشد کی اجازت اور حکم لے کر آپ دلی کے سفر کو نکلے۔ آپ نے دلی کے مہرولی کی سرزمین پر اپنی خانقاہ کو قائم کیا۔ اس وقت دلی میں سلطان التتمش کی حکومت تھی، لیکن وقت کا سلطان بھی اس فقیر کی چوکھٹ پر غلام بن کر کے آیا کرتا تھا، اور جب کوئی مشکل فیصلہ لینا ہوتا تو سلطان سب سے پہلے آپ خواجہ بختیار کاکی سے مشورہ کیا کرتا تھا، کیونکہ سلطان التتمش اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیچ صرف ایک بادشاہ اور صوفی کا رشتہ نہیں تھا، عزت، محبت، شیخ اور شاگرد کا رشتہ آپ کے درمیان تھا۔ آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دستے حق پر بیعت بھی تھے۔ آپ دونوں کی ملاقات کا قصہ کچھ اس طرح ہے۔ دلی سلطنت اپنے شروعاتی دور میں تھی۔ اس وقت تخت پر سلطان التتمش بیٹھ چکے تھے۔ التتمش ایک سمجھدار، انصاف پسند بادشاہ تھے، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ ایک روحانی خالی پن تھا۔ آپ کی بزرگی کے بارے میں سن کر التتمش خود چل کر آپ کے پاس پہنچے تھے۔ جب سلطان آپ کی خانقاہ میں داخل ہوئے تو خواجہ بختیار کاکی نے نہ اٹھ کر ان کا استقبال کیا، نہ ہی ان کو بادشاہی سلام کیا، وہ بس اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ سلطان کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر ان کے دل میں احساس ہوا، جسے اللہ کے دربار میں جگہ ملی ہو وہ کسی بادشاہ کے آگے کیوں جھکے۔ اسی دن التتمش خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پر مرید ہو گئے۔ التتمش اکثر اس فقیر کی خانقاہ میں آتے اور بنا تاج اور تخت کے وہ کہتے تھے، جہاں یہ صوفی سانس لیتا ہے وہاں دلی کی برکت ہے، اور جب بھی کوئی بڑی سیاسی مشکل آتی تو وہ آپ کی خانقاہ پر آ کر آپ سے مشورہ کرتے اور آپ سے دعائیں لیتے، اور سلطان اکثر کہا کرتے تھے، میرے تخت کی سلامتی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ سلطان کو اس درویش سے اتنی عقیدت تھی کہ قطب مینار کے پاس آپ کے نام سے مسجد اور علاقہ بسوایا۔ مہرولی کا قطب صاحب علاقہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے مشہور ہوا۔ مختار اشرف صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، جو مہرولی درگاہ میں موجود مسجد کے امام بھی ہیں، اور پھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ قطب الدین درگاہ کمپلیکس میں موجود یہ مسجد جس میں ہم نے نماز ادا کی۔ اب آپ کو آگے کا قصہ بتاتا ہوں۔ ایک بار سلطان نے چاہا کہ وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کچھ تحفہ دیں۔ سونے چاندی سے بھری تھیلی لے کر پہنچے۔ خواجہ بختیار کاکی نے تھیلی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور کہا، سلطان یہ چیزیں تو مٹی ہیں اور میں اس مٹی کی تلاش میں ہوں جو دل کو زندہ رکھے۔ سلطان کی آنکھیں بھر آئیں، انہوں نے سونا ضرورت مندوں میں بانٹ دیا، اور کہا جاتا ہے اسی دن التتمش نے اپنے تخت کے پاس ایک خالی جگہ رکھوائی جہاں وہ روزانہ فخر کی یاد میں کچھ پل بیٹھا کرتے تھے۔